میقات سے گزرتے وقت لبیک نہ کہا تو کیا حکم ہے؟ عمرے پر جاتے ہوئے میقات سے گزرتے وقت میں نے لبیک نہیں پڑھی کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میقات سے کب گزرے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا دم واجب ہے؟ نیز میں چہرے سے نقاب بھی کچھ دیر بعد ہٹا کر کیپ والا نقاب لگایا، تو کیا اس سے بھی دم دینا واجب ہوگا؟ عمر کراچی سے۔ دیکھیں، میقات سے گزرتے ہوئے لبیک کہنا تو واجب نہیں ہے، البتہ حج کی نیت کر کے احرام میں داخل ہو جانا واجب ہے، تو وہ لبیک ہی کے ذریعے عام طور پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس موقع پر تلبیہ پڑھنا سنت ہے۔ تو آپ نے اگر واقعی احرام میں داخل نہیں ہوئی اور میقات سے گزر گئیں، پتہ ہی نہیں چلا، تو آپ پہ دم بھی واجب ہے۔ اور یہ جو آپ نے چہرے پہ نقاب کیا ہوا تھا، کپڑا چہرے پہ لگا ہوا تھا، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر احرام میں آنے کے بعد یہ کام ہوا ہے، یعنی جب آپ نے لبیک پڑھ لیا، تلبیہ پڑھ لی اور احرام کی نیت کر لی، حج کی عمرے یا حج کی نیت کر لی، تو اس کے بعد اگر یہ کپڑا آپ کے چہرے پہ لگا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے لگا ہے تو کچھ صدقہ خیرات کر لیں، اور اگر 12 گھنٹے تک لگا رہا ہے متفرق اوقات میں یا ایک ہی ٹائم پہ، تو پھر آپ پہ دم اس کا الگ سے واجب ہوگا، لیکن اگر یہ احرام سے پہلے ہی ہوا ہے تو پھر آپ پہ واجب نہیں ہے۔ احرام میں صابن اور شیمپو کا استعمال، عمرہ یا حج کے لیے جو غسل کرتے ہیں اس میں جسم پر صابو یا شیمپو وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ عامر صاحب، سعودی عرب سے۔ دیکھیں، جب تک احرام میں آپ داخل نہیں ہوئے، داخل ہونے سے پہلے جو غسل کیا جاتا ہے تو اس میں خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، شیمپو سے بھی نہا سکتے ہیں، اور سروس بھی کروا سکتے ہیں اپنی، اگر آپ زیادہ بہت دن ہو گئے آپ کو غسل کیے ہوئے، تو ہر طرح سے جائز ہے۔ لیکن جب آپ نے غسل کے بعد احرام کے لیے تلبیہ پڑھ لیا، نیت کر لی، تو اب آپ شیمپو یا صابن استعمال نہیں کر سکتے، سادہ پانی سے نہا سکتے ہیں، کیونکہ شیمپو میں بھی خوشبو ہوتی ہے اور عام صابنوں میں بھی خوشبو ہوتی ہے۔ آج کل حاجیوں کے لیے ایسے صابن بک رہے ہوتے ہیں جن میں خوشبو نہیں ہوتی، تو وہ صابن استعمال کرنا جائز ہے، لیکن بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میلا کچیلا حاجی، پراگندہ بال والا حاجی زیادہ محبوب ہے، اس لیے حج میں اگر غسل کرنا بھی پڑے احرام کی حالت میں تو صابن کا بالکل استعمال نہ کریں، بہتر یہی ہے۔ اور یہ جو خوشبو والے صابن ہیں یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، گناہ ملے گا اور دم بھی واجب ہوگا۔ حج میں قربانی نہ کر سکیں تو کتنے روزے رکھیں؟ ایک شخص حج تمتع کرے مگر صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہ کرے تو کتنے روزے رکھے گا؟ عبداللہ صاحب 10 روزے رکھے گا اگر اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ روزے قرآن کے مطابق ایام حج میں رکھے گا۔ کیا مطلب؟ 10 ذی الحجہ سے پہلے کیونکہ 10 ذی الحجہ سے لے کر ایام تشریق تک تو ویسے ہی روزے حرام ہیں، عید کے ایام آتے ہیں یہ، تو 9 ذی الحجہ تک وہ کم سے کم 3 روزے رکھ لے گا حالت احرام میں، 3 روزے وہ رکھے گا، اور پھر باقی 7 روزے حج کمپلیٹ ہونے کے بعد۔ اور بہتر یہ کہ پھر وہ اپنے مقام پہ گھر میں آ کے رکھ لے، اور مکہ میں بھی رکھ سکتا ہے لیکن افضل یہی ہے کہ گھر میں آ کے رکھے، لیکن 3 روزے اس کو پہلے رکھنے پڑیں گے۔ عام طور پر حاجی ایسا نہیں کرتے تو ان پر پھر دم ہی واجب ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کسی کے پاس دم کے پیسے نہیں ہیں، بالکل دم نہیں دے سکتا وہ، یعنی حج تمتع یا قران کی بات ہو رہی ہے، اس میں جو دم شکر واجب ہوتا ہے وہ والا دم نہیں دے سکتا، تو پھر اس کو چاہیے کہ بقرعید سے پہلے 3 روزے وہ رکھ لے وہیں پر ایام حج میں ہی، جب وہ اس نے احرام باندھا ہوا ہو نا تو اسی میں وہ 3 روزے رکھ لے، اور اگر وہ نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے تو اب وہ روزے گئے، اب اس کو دم ہی دینا پڑے گا۔